انسان اپنے جسم کے اندر غور کر لے, انسان اپنے جسم کے اندر سوچ لے کہ اس کے جسم کے اندر کتنی کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی موجود ہے, تو وہ اس کو بھی شمار نہیں کر سکتا ہے. یہ دل جو ہر سیکنڈ ہمارا دھڑکتا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ رک جائے, انسان اٹیک آ جائے اور انسان فوراً مر جائے. یہ سانسیں جو ہر سیکنڈ چلتی رہتی ہیں, اگر ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے, انسان کی کیا حالت ہوگی انسان کبھی سوچ نہیں سکتا. یہ آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی ہے. ذرا پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہے کہ یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے. ذرا گونگے لوگوں سے پوچھو کہ بول نہ پانا کتنی محرومی کی بات ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سلامت ہاتھ اور پیر دیے ہیں, یہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی. یہ دماغ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, آپ ذرا پاگل خانے میں جا کر دیکھو کتنے ایسے خوبصورت نوجوان, کتنے ایسے ہٹے کٹے نوجوان موجود ہیں, صرف دماغ کا کنیکشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ پاگل خانے میں موجود ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انسان اپنے جسم کے اندر غور کرنے لگے تو وہ شمار نہیں کر سکتا کتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, اس کو شمار کرنا چاہو, نہیں گن سکتے. اور یہ وہ نعمتیں ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے سوال, ان کے تعلق سے ہم سے سوال کرے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے ہماری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں میرے بھائی, ایک جملہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم, اے میرے صحابہ آج جو تم نے کھانا کھایا, جو تم نے ابھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا, قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قربان جائیے اس نبی کے اوپر, ان صحابہ کے اوپر کتنے دنوں سے بھوکے تھے, آج پیٹ بھر کر کھانا ملا ہے, اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پیغام دیا کہ آج جو تم نے کھایا ہے, قیامت کے دن تمہیں اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. آج ہم کتنی نعمتیں, اچھا ہم کھاتے ہیں, ہم لگزریس لائف جیتے ہیں, اچھی گاڑی ہے, اچھا لباس ہے, اچھا گھر ہے, اچھا بستر ہے, سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کل قیامت کے دن یہ تمام نعمتیں ہمارے سامنے گنائی جائیں گی اور اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نواز کر رکھا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے بنایا تو بہت ہی بہترین بنایا اور بہت ہی توازن کے ساتھ معتدل انداز میں بنایا. کبھی ہم نے اپنے جسم پر غور کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو جو بنایا کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے بہترین طریقے سے بنایا؟ اگر ہماری ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہوتی, ہمارا ایک کان چھوٹا ایک کان بڑا ہوتا, ہمارا سر نیچے ہمارا پیر اوپر ہوتا, ہمارا ایک ہاتھ چھوٹا ایک ہاتھ بڑا ہوتا, ہمارا ایک پیر چھوٹا ایک پیر بڑا ہوتا, ہم کیسے دکھتے میرے بھائی اور دوست؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے جس نے تجھے بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا, بہت ہی بہترین انداز میں بنایا ہے. تو میرے بھائیوں انسان ہونا بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. آگے ڈاکٹر بن کے کمپیوٹر چلانا آ گیا, بڑے سے بڑے ہوائی جہاز چلا رہے, ٹرین چلا رہے, یہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وعلی جنوبہم, جب یہ اپنے بستروں پر لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں یہ غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. اب ہمیں ایک چھت بنانا ہو, بغیر دیوار کے بغیر پلر کی یہ چھت نہیں ٹک سکتا. اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے ٹکا ہوا ہے, اور اس کے اندر موجود اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں. یہ غور و فکر کرتے ہیں, زمین میں غور و فکر کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے زمین کو کس انداز سے بنایا, کس طریقے سے بنایا ہے, وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے میرے پروردگار تو نے اس زمین اور آسمان کو غلط نہیں پیدا کیا, بے مقصد نہیں پیدا کیا. سبحانک فقنا عذاب النار, اے میرے پروردگار تو پاک ہے, تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لی. تو یہ عقل مند ہے. وہ عقل مند نہیں ہے جو رات و دن جو ہے دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دے رہے ہیں. وہ لوگ عقل مند نہیں. عقل مند وہ ہے جو رات و دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور غور و فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ عقل مند ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں یہود و نصارہ میں پیدا کر دیتا, اور پھر غیر المغضوب علیہم الضالین, جو وہ گمراہ ہو گئے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اس میں بھی ہمارا شمار ہو جاتا. تو جماعت کا ذمہ دار ہو, کسی مسجد و مدرسے کا ذمہ دار ہو, کسی گھر کا ذمہ دار ہو, ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر ہم کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے گا. ہم اگر گھر کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے گھر میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, ایک بچے کو ہم زیادہ توجہ دیتے, دوسرے بچے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, کل قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا. اس کو اس کے گھر کا ذمہ دار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. اگر عورت خود 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, وہ نیکیاں کرتی ہے, لیکن اس کی بچی اس کی نگاہوں کے سامنے بے پردہ گھومتی ہے, اس کی بچی اس کی نگاہوں کے سامنے اگر وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, تو کل اس عورت سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اس کا بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے گناہ کے کام کر رہا ہے اور وہ دنوں رات گناہوں میں لگا ہوا ہے. اگر وہ عورت دیکھتی ہے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتی ہے, نہیں منع کرتی ہے, قیامت کے دن اس عورت سے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا. وہ عورت اپنے شوہر کے پورے گھر کی ذمہ دار ہے, اس سے پورے گھر کے متعلق جو سوال کیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو,
वर्रजुलु राइन फी अहलिही, और आदमी जो है अपने घर का जिम्मेदार। आदमी अगर वो आता है अपने वो मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो तहज्जुद गुजार है, वो चाश्त और अव्वाबीन की नमाजें पढ़ता है, लेकिन उसका बेटा वो गुनाहों के काम में लगा हुआ है, वो हराम कारियों में लगा हुआ है, उसको इस चीज से खबर नहीं है कि मेरा बेटा जो पैसा कमा रहा है वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, हमारा बच्चा कहां जा रहा है, किसकी सोहबत में है और क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी वो नमाज काम आने वाली नहीं है, उसका वो तहज्जुद पढ़ना काम आने वाला नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी अपने 4 रिश्तेदारों की वजह से कल जहन्नम में जाने वाला, 4 रिश्तेदारों की वजह से। अगर वो ये चाहता है कि अगर वो 5 वक्त का नमाजी है, वो हज करके आया है, वो रोजे रखता है, लेकिन इसके बावजूद कल क़यामत के दिन वो अपने 4 रिश्तेदारों की वजह से नहीं बच सकता। कौन 4 रिश्तेदार? अपने माँ की वजह से। उसके बारे में फैसला हो जाएगा, फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे, उसकी माँ आएगी, उसके गिरहबान को पकड़ लेगी और कहेगी अल्लाह, ये मेरा बेटा था दुनिया के अंदर, ये खुद नेकियां करता था, खुद मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ता था, लेकिन इसने कभी मुझे नेकियों का हुक्म नहीं दिया, इसने कभी मुझे बुराइयों से नहीं रोका। अल्लाह, अगर मैं आज जहन्नम में जा रही हूं तो ये जन्नत में कैसे जा रहा? इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत के साथ जहन्नम के अंदर डाल दी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع خطابت ہے وہ ہے فکر آخرت. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 پر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، تو ان تمام نے اللہ کی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ تمام کے تمام لوگ ڈر گئے. امانت کیا ہے؟ امانت جب ہم مختلف تفسیر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امانت وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ امانت ہے. اور اسی امانت کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر پیش کیا. اتنے لمبے چوڑے آسمان، اتنے اونچے آسمان، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آسمان، میں اپنی امانت کو تیرے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، تجھ پر پیش کرتا ہوں، کیا تو امانت کو قبول کرتا ہے؟ آسمان نے انکار کر دیا. اتنی لمبی چوڑی زمین ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کو زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. والجبال، اتنے طاقتور، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہ تمام کے تمام لوگ ڈر گئے. کیسے ڈر گئے؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ امانت جو اللہ رب العالمین کی ہے کتنی بڑی امانت ہے. اگر ہم نے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری لے لی، اس کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ہمیں اس کا عذاب ملنے والا ہے. وحملها الانسان،
इंसान तो जल्दबाज है, इंसान ने इसको फौरन उठा लिया। इंसान ने देखा कि इसकी कितनी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनाम देने वाला है, कितना ज्यादा अज्र देने वाला है। उसी चीज को सामने रखते हुए इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान तो कितना बड़ा जाहिल है और कितना बड़ा जालिम है। तूने ये नहीं समझा कि ये अमानत कितनी बड़ी अमानत है, तूने फौरन इस अमानत को उठा लिया। और तू कितना बड़ा जालिम है कि तूने इस अमानत को उठाने के बावजूद इसका हक अदा नहीं कर रहा है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा जालिम है कि उसने अल्लाह की अमानत को उठा लिया लेकिन अब उसका हक अदा नहीं कर रहा। तो ये आयत करीमा हमें ये पैगाम दे रही है कि इस दुनिया के अंदर हम आए हैं अल्लाह की अमानत को उठाने के लिए। हम सब के कंधे पर अल्लाह की कोई ना कोई अमानत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये जो जिंदगी दी है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अमानत है। अल्लाह ने हमें अगर खूबसूरती दी है, ये खूबसूरती भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है। अल्लाह ने हमें जवानी अता की है, ये जवानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है। जितनी भी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं ये सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत हैं। और ये कितनी नेमतें हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इंसान दूर न जाए, इंसान अपने जिस्म के अंदर गौर कर ले, इंसान अपने जिस्म के अंदर सोच ले कि उसके जिस्म के अंदर कितनी कितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मौजूद है, तो वो उसको भी शुमार नहीं कर सकता है। ये दिल जो हर सेकंड हमारा धड़कता है, एक सेकंड के लिए अगर ये रुक जाए, इंसान हार्ट अटैक आ जाए और इंसान फौरन मर जाए। ये सांसें जो हर सेकंड चलती रहती है, अगर एक सेकंड के लिए बंद हो जाए इंसान की क्या हालत होगी इंसान कभी सोच नहीं सकता। ये आंखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। जरा पूछो उन लोगों से जिनके पास आंखें नहीं है कि ये आंखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बोलने की सलाहियत दी है। जरा गूंगे लोगों से पूछो कि बोल न पाना कितनी महरूमी की बात है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सही सलामत हाथ और पैर दिए हैं। ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अता की। ये दिमाग सोचने समझने की जो सलाहियत है, आप जरा पागल खाने में जाकर देखो कितने ऐसे खूबसूरत नौजवान, कितने ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान मौजूद हैं, सिर्फ दिमाग का कनेक्शन ठीक ना होने की वजह से आज वो पागल खाने में मौजूद है। तो ये कितनी बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये नेमतें अता फरमाई हैं। इंसान अपने जिस्म के अंदर गौर करने लगे तो वो शुमार नहीं कर सकता कितनी ज्यादा नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अता फरमाई। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, उसको शुमार करना चाहो, नहीं गिन सकते। और ये वो नेमतें हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे सवाल, इनके ताल्लुक से हमसे सवाल करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे हमारी नेमतों के बारे में सवाल करेगा। ये जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है, इन तमाम नेमतों के बारे में, एक एक नेमत के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। एक हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम हजरत अबू बकर और उमर एक मरतबा एक दिन के अंदर निकले, दोपहर के वक्त निकले, तीनों की मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, मा अखरजाकुमा मिन बुयूतिकुमा, ऐ अबू बकर और उमर किस चीज ने तुम्हें घर से निकाला है, किस वजह से तुम अपने घर से दोपहर के वक्त बाहर निकले हो। काला अल जू, फरमाया कि भूख से। मेरे भाइयों, आज हमारे पास अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, हम अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा पीते हैं और अच्छे लिबास, अच्छे घर, हर चीज हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के नबी सहाबे किराम कई कई दिनों तक भूखे रहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों घर से निकले हो, दोनों ने कहा कि भूख की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, जिस चीज ने तुम दोनों को बाहर निकाला है यही चीज ने आज मुझे घर से बाहर निकाला है। हम भी आज कई दिनों से भूखे हैं, कई दिनों से हमने खाना नहीं खाया है। तीनों लोग चलते हैं और एक सहाबी के घर में जाते हैं। उस सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरें पेश करते हैं। वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबी के लिए एक बकरी ज़बह करते हैं। हजरत अबू बकर और उमर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खाते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला कहते हैं, मेरे भाई, एक जुमला अपने सहाबा से कहते हैं और कहते हैं, लतुसअलुन्ना यौमल क़ियामत अन हाज़ा नईम, ऐ मेरे सहाबा, आज जो तुमने खाना खाया, जो तुमने अभी पेट भर कर खाना खाया, क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। कुर्बान जाइए उस नबी के ऊपर, उन सहाबा के ऊपर, कितने दिनों से भूखे थे, आज पेट भरकर खाना मिला है। उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह पैगाम दिया कि आज जो तुमने खाया है, क़यामत के दिन तुम्हें इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा और तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज हम कितनी नेमतें, अच्छा अच्छा हम खाते हैं, हम लग्जरियस लाइफ जीते हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा लिबास है, अच्छा घर है, अच्छा बिस्तर है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। कभी हमने सोचा
کہ ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کل قیامت کے دن یہ تمام نعمتیں ہمارے سامنے گنائی جائیں گی اور اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نواز کر رکھا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں ہم سے سوال کیا جائے؟ ہمارے مسجد کے سامنے ابھی دیکھو پانی کا پائپ لگا ہوا ہے، بے شمار لیٹر پانی، ہزاروں لیٹر پانی روزانہ ضائع اور برباد ہو رہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ بے جا فالتو میں یہ پانی جو ضائع ہو رہے گر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا؟ یہ پانی بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، ہم روزانہ اس کو ہزاروں لیٹر پانی بہا دیتے ہیں اور ایسے ہی نالیوں میں بہ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر سوچا نہیں، ہم نے غور کیا نہیں کہ یہ پانی کیوں ضائع ہو رہا ہے، کیوں بہ رہا ہے؟ کیا اس کا کبھی کل قیامت کے دن ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور دینا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم ضرور اس کے بارے میں سوچیں کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ پانی ضائع ہو رہے، کل کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟ کون سا منہ لے کر اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے اور کیا جواب دیں گے جب اللہ رب العالمین پوچھ لے گا کہ مسجد کے سامنے اتنی زیادہ پانی جو ہے ضائع ہو رہے تھے، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہزاروں نعمتیں ہمیں دے کر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے بندے کے قدم ایک انچ ایک ذرہ برابر بھی ہل نہیں سکتے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں، 5 سوالوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ عن عمره فيما افنى، تم نے اپنی جوانی کہاں پر فنا کر دی؟ ایک ایک منٹ کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ تم نے اپنا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزارا تھا، گناہوں میں گزارا تھا، گناہوں کے اڈوں پر گزارا تھا، کہاں پر گزارا تھا؟ ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں دینا پڑے گا۔ وعن شبابه فيما ابلى، اللہ رب العالمین اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی آج ہمیں سب کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی کبھی ختم نہ ہو، ہمیں بڑھاپا نہ آئے، ہم ہمیشہ جوان رہیں، لیکن اس جوانی کی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ جوانی ہماری برقرار رہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت بھی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جوانی میں عبادت بھی کرو۔ وعن شبابه فيما ابلى، ہم نے جوانی کہاں پر گنوائی ہے، ہماری جوانی کس چیز میں گزری ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی پوچھنے والا۔ وعن ماله من اين اكتسب ومن اين انفق، ہم نے مال کہاں سے خرچ کی، کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا، نیکی کے راستوں میں خرچ کیا تھا یا گناہوں کے راستے میں خرچ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا۔ اس کے بغیر کسی انسان کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ میرے بھائی، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ چاہتا ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، اگر وہ چاہتا ہمیں کوئی کیڑے مکوڑے کی شکل میں تبدیل کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ انسانیت، یہ انسان ہونا بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر انسان کے بارے میں فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے، اس امین اور مامون والے شہر سے کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں ہم نے کبھی کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان نے کیا یہ گمان کر لیا کہ انسان کو فالتو پیدا کیا گیا ہے؟ انسان نے کیا یہ چیز سوچ کر رکھا ہے کہ اسے یوں ہی پیدا کیا گیا، بیکار پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ وہ تو ایک حقیر سا پانی تھا، اس حقیر سے پانی سے اللہ رب العالمین نے ایک گوشت کے لوتھڑے سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، اس نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے اللہ رب العالمین نے ایک انسان پیدا کر دیا، ایک انسان بنایا، اور ثم خلق الذکر والانثى، اور اس انسان سے اس خون کے لوتھڑے سے اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ اللہ جو ایک حقیر سے پانی سے ایک انسان کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ پھر سے مارنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر دے؟ وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟
الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا تو بہت ہی بہترین بنایا اور بہت ہی توازن کے ساتھ معتدل انداز میں بنایا۔ کبھی ہم نے اپنے جسم پر غور کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو جو بنایا کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے بہترین طریقے سے بنایا۔ اگر ہماری ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہوتی، ہمارا ایک کان چھوٹا ایک کان بڑا ہوتا، ہمارا سر نیچے ہمارا پیر اوپر ہوتا، ہمارا ایک ہاتھ چھوٹا ایک ہاتھ بڑا ہوتا، ہمارا ایک پیر چھوٹا ایک پیر بڑا ہوتا، ہم کیسے دکھتے میرے بھائی اور دوست؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، جس نے تجھے بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا، بہت ہی بہترین انداز میں بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان ہونا بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مومن بنایا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی دولت نہیں دی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج ان کے پاس تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ پیڑوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ چاند اور سورج کی پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی آیات ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ کن کے لیے؟ اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے جن کے پاس جو سائنٹسٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، کمپیوٹر چلانا آ گیا، بڑی سے بڑے ہوائی جہاز چلا رہے، ٹرین چلا رہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب یہ اپنے بستروں پر لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں یہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اب ہمیں ایک چھت بنانا ہو، بغیر دیوار کے، بغیر پلر کی یہ چھت نہیں ٹک سکتا۔ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے ٹکا ہوا ہے، اور اس کے اندر موجود اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں۔ یہ غور و فکر کرتے ہیں، زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے زمین کو کس انداز سے بنایا، کس طریقے سے بنایا ہے، وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے اس زمین اور آسمان کو غلط نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار تو پاک ہے، تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ عقل مند ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جو راتوں دن جو ہے دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دے رہے ہیں۔ وہ لوگ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو راتوں دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور غور و فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں یہود و نصارہ میں پیدا کر دیتا، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو وہ گمراہ ہو گئے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس میں بھی ہمارا شمار ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہونا ہے اور سوال کیا جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں سب سے بہتر امت ملی، ہمیں سب سے بہتر امت بنایا گیا۔ ہم سے پہلے بہتر امت کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین امت بنایا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہٹا دیا، امت محمدیہ کو لے کر اور کہا کنتم خیر امت، اب تم سب سے بہترین امت ہو۔ تمہارا کیا کام ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنائے گئے، لوگوں کو کام آنے کے لیے بنائے گئے ہو، لوگوں کا سہارا بننے کے لیے بنائے گئے ہو۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت، ہم خود اپنے سگے بھائی کا سہارا نہیں بن رہے، دوسروں کا سہارا تو بہت دور کی بات ہے۔ تمام انسانیت کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا، ہمارا کام کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم لوگوں کو برائیوں سے، ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں، ہمارا کام تو یہ تھا۔ لیکن آج ہم جب نیکی نہیں کر رہے تو لوگوں کو نیکیوں کی طرف کیسے بلائیں گے؟ ہمارا دن اور رات برائیوں میں اور گناہوں میں کٹ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو جو ہے برائیوں سے کیسے روکیں گے اور لوگوں کو برائیوں سے کیسے باز رکھیں گے؟ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا کام، نیکی کی دعوت دیتے رہو گے، نیکیوں کی طرف بلاتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ
फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम लोगों को नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे और लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल कर देगा। सुम्मा तदऊनहु फलन युस्तजाब लकुम, फिर तुम दुआएं करते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। तुम यहां नहीं, तुम अगर खाने काबा में जाकर दुआएं करो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होने वाली। आज हमारी हालत ऐसे नहीं। आज हम लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना छोड़ दिए हैं, लोगों को बुराइयों से रोकना छोड़ दिए हैं। हम हजार दुआएं कर रहे हैं, हम हजार अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, हमारे दिल की मुरादें नहीं पूरी हो रही हैं। इसकी वजह यही है कि आज हमने लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना छोड़ दिया है, बुराइयों से रोकना छोड़ दिया है। यह अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर आ गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतें हैं और इसके मुतालिक हमसे सवाल किया जाएगा। एक आखिरी हदीस, उसको बयान करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। फल इमाम राइन, जो बादशाह है, हुक्मरां है, वो भी जिम्मेदार है। वो चाहे किसी मुल्क का बादशाह हो या चाहे किसी जमीयत व जमात का जिम्मेदार हो, किसी मस्जिद व मदरसे का जिम्मेदार हो, किसी घर का जिम्मेदार हो, हर शख्स जिम्मेदार है और उससे जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर हम किसी जगह के जिम्मेदार हैं और हम उसकी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से हमसे पूछा जाएगा। हम अगर घर के जिम्मेदार हैं और हमारे घर में हम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करते, एक बच्चे को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे बच्चे की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, कल क़यामत के दिन इसके मुतालिक हमसे सवाल किया जाएगा। हम जमीयत और जमात के जिम्मेदार हैं, हम अगर मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदार हैं, इसकी जिम्मेदारी हम अदा नहीं करते, क़यामत के दिन हमें इसका हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ देना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रइयतन, कोई ऐसा बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदार बन गया है और उसके बाद वो सुम्मा गाश li रइयतिही, वो बंदों के साथ जो धोखा करता है, वो किसी अगर पंचायत का जिम्मेदार है और वो फैसला करने जाता है, किसी आदमी की तरफदारी कर देता है, अगर कोई पैसे वाला है, कोई मजबूत है, कोई ताकतवर है, तो उसके हक में फैसला दे देता है, किसी गरीब के हक को मार देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो दो लोगों को धोखा दे रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दे। कभी ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। उसको जिम्मेदारी मिल गई और जिम्मेदारी को वो निभाता नहीं है, जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कभी जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा। लेकिन अगर कोई इंसान जिम्मेदारी को निभाता है तो कल क़यामत के दिन उसका मकाम क्या होने वाला, एक तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में जगह पाएगा, और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिरा मिन नूरिन यौमल क़ियामती, फरमाया कि क़यामत के दिन जो लोग अदल इंसाफ का मामला करते हैं, जो लोगों का हक अदा करते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई जिम्मेदारी पूरी अमानतदारी के साथ निभाते हैं, क़यामत के दिन उन्हें ऐसे मिंबर पर बिठाया जाएगा जो मिंबर नूर के होंगे। आज ये मिंबर पर मैं खड़ा हूं, ये मिंबर किसका है? ये ईंट और पत्थर का बना हुआ है, कहीं पर लकड़ी का होता है। क़यामत के दिन ऐसे लोग जो अदल इंसाफ के साथ काम करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी अमानतदारी के साथ निभाते हैं, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को नूर के मिंबर पर बैठाया जाएगा। अन यमीन रहमान अज़्ज़ व जल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के दाहिने तरफ उनका मिंबर लगा होगा, रब्बुल आलमीन के दाहिने जानिब वो बैठे हुए हों। कौन लोग? जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जिम्मेदारी का हक अदा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लज़ीना यअदिलूनहु फी अहलिहिम व फी हुक्मिहिम, जो अपने अहलो अयाल के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान अदल इंसाफ करते हैं और जो अपने रिआया के साथ अदल इंसाफ करते हैं। तो हर शख्स इस चीज को पूरी जिम्मेदारी के साथ सुने। अगर उसको जिम्मेदार बनाया गया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपनी अमानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करे। अगर कोई औरत है, उसको उसके घर का जिम्मेदार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। अगर औरत खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, वो नेकियां करती है, लेकिन उसकी बच्ची उसके निगाहों के सामने बेपर्दा घूमती है, उसकी बच्ची उसके निगाहों के सामने अगर वो गुनाहों में डूबी हुई है, तो कल उस औरत से उसके मुताल्लिक पूछा जाएगा। उसका बच्चा उसके निगाहों के सामने गुनाह के काम कर रहा है और वो दिनों रात गुनाहों में लगा हुआ है। अगर वो औरत देखती है और अपनी निगाहों के सामने अपने बच्चों को नहीं डांटती है, नहीं मना करती है, क़यामत के दिन उस औरत से उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा। वो औरत अपने शौहर के पूरे घर की जिम्मेदार है, उससे पूरे घर के मुतालिक जो सवाल किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, वर्रजुलु राइन फी अहलिही, और आदमी जो है अपने घर का जिम्मेदार है। आदमी अगर वो आता है, वो मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो तहज्जुद गुजार है, वो चाश्त और अव्वाबीन की नमाजें पढ़ता है, लेकिन उसका बेटा
وہ گناہوں کے کام میں لگا ہوا ہے, وہ حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے, اس کو اس چیز سے خبر نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو پیسہ کما رہا ہے وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے, ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے, کس کی صحبت میں ہے اور کیا کیا کارنامے انجام دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی وہ نماز کام آنے والی نہیں ہے, اس کا وہ تہجد پڑھنا کام آنے والا نہیں ہے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے 4 رشتہ داروں کی وجہ سے کل جہنم میں جانے والا, 4 رشتہ داروں کی وجہ سے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے, وہ حج کر کے آیا ہے, وہ روزے رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن وہ اپنے 4 رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں بچ سکتا. کون 4 رشتہ دار؟ اپنے ماں کی وجہ سے. اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا, فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے, اس کی ماں آئے گی, اس کے گریبان کو پکڑ لے گی اور کہے گی اللہ یہ میرا بیٹا تھا دنیا کے اندر, یہ خود نیکیاں کرتا تھا, خود مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتا تھا, لیکن اس نے کبھی مجھے نیکیوں کا حکم نہیں دیا, اس نے کبھی مجھے برائیوں سے نہیں روکا. اے اللہ اگر میں آج جہنم میں جا رہی ہوں تو یہ جنت میں کیسے جا رہا؟ اس کو بھی اللہ رب العالمین اس عورت کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دے, اس کی بیٹی کی وجہ سے. وہ بیٹی جس کو ان سے ایک باپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتا, لیکن اگر اس نے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا, کبھی نماز کا حکم نہیں دیا, کبھی پردے کا حکم نہیں دیا, کبھی دینی تعلیم کا اپنی بچی کو حکم نہیں دیا ہے, کل یہی بچی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے والی. اس کی بیوی, جو بیوی اور بچوں کے لیے, اس کے بچوں, یہ 2 بیوی اور بچے جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اگر کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا, کبھی برائیوں سے نہیں روکا, کبھی نماز اور روزے کے لیے نہیں لے کر آیا, کبھی اسلامی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی اور اپنے بچوں کو کبھی اسلامی تربیت نہیں دی ہے, کل یہی نماز روزہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. یا ہم کتنا بھی نماز روزہ پڑھ لیں اور اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے تو یہ بھی ہمارا کچھ کام نہیں آنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمتی صفیہ, اے میری پھوپھی صفیہ, انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, کل قیامت کے دن میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا. اپنے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, قیامت کے دن میں آپ کی کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں. اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اس دنیا کے اندر جو تجھے چاہیے مجھ سے مانگ لے, قیامت کے دن میں تیرا کچھ کام نہیں آنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس جا کر یہ پیغام دیتے ہیں, ہر ایک کو یہ بتلاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو, قیامت کے دن میں تمہارا کوئی کام نہیں آنے والا. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کل سفارش کرنے والے, ان کا عالم یہ ہے. تو ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہونے والا, ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ میرے بھائیو, ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے. تو یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری امانتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور بغیر سوال کا جواب دیے ہوئے ہماری نجات ممکن نہیں ہے. ہم نجات نہیں پا سکتے جب تک ان تمام سوالات کے جوابات ہم نہیں دے سکیں. ساری امانتیں اور ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے ایک ایک کر کے سوال پوچھے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے اندر اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو ہم اس چیز کے بارے میں غور کریں, فکر کریں اور اپنے اندر اصلاح پیدا کریں, اپنے گھر کے اندر اصلاح پیدا کریں, اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں, ورنہ کل قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے. یہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, جتنی بھی امانتیں دی, اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین تو ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.